جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ دن DGI-SPR نے پریس ریلیز جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے مدارس کے بارے میں بات کی تھی کہ 50% مدارس ہمارے ساتھ رجسٹر ہے اور تقریباً 50% مدارس ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں قائدین اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور اس میں فرماتے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں DGI-SPR کا بیان سن کر حیرت ہوئی۔ 50% مدارس کا پتہ ہی نہیں کون چلا رہا ہے۔ ان کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے، مدارس نہ کوئی خلائی مخلوق ہے، نہ فضا میں معلق ہے، شہروں اور آبادیوں میں قائم ہے، ہر ایک کو ان کے سربراہان کا علم ہے اور وہ ادارہ جو زیر زمین حقائق کا بھی پتہ چلا لیتا ہے۔ ان سے یہ بیان سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس اور جامعات نے کبھی رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا، بلکہ جس قانون کے تحت مدارس رجسٹر ہوتے رہے اس قانون کے تحت رجسٹریشن حکومت کی طرف سے روک دی گئی ہے۔ PDM کی گزشتہ حکومت کے ساتھ رجسٹریشن کا فارمولہ طے ہو گیا تھا، مسودہ قانون بھی منظور ہو گیا تھا اور وزیر اعظم نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے منظور کرا کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا، لیکن ایک دن میں درجنوں گمنام یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور ہو گئے، مگر اس قانون کی پارلیمنٹ میں ایک خواندگی ہو جانے کے باوجود اسے کسی کے اشارے پر روکا گیا۔ یہ بیان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں بھی دے چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قانون اس کے باوجود روکا گیا کہ حساس اداروں کے ساتھ بھی اس مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور اس کی رائے بھی اس میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا محمد حنیف جالندری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں مقیم رہے اور تمام ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوئی اور اتفاق رائے سے ہوا، مگر پھر کوئی ایسی غیبی صورتحال نمودار ہوئی کہ طے شدہ امور سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ چوتھی بات یہ کہ بہتر ہوگا اس وقت اور موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف خود اس ساری صورتحال کی وضاحت فرمائیں اور حقیقت حال بیان کرے۔ پانچویں بات یہ کہ ہم اب بھی طے شدہ امور پر قائم ہے، اگر ریاست کے بعض ذمہ دار شخصیات مزید بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ ملک جب سے سیاسی انتشار کا شکار ہوا ہے، دینی مدارس اور جامعات نے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، نہ دینی قوتوں نے اس انتشار کو ہوا دی ہے اور نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ملک و ملت کے مفاد میں دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں کے اقدامات کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ہم نے حساس اداروں کی خواہش پر پیغام پاکستان کے لیے متفقہ فتویٰ جاری کیا جس کے دستاویز آج بھی موجود ہے۔ ساتویں بات یہ کہ اگر دینی مدارس اور جامعات کے بارے میں اتنی بے خبری ہے تو پھر باقی امور کو بھی ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری ریاست کے ذمہ داران مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ، مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، سینیٹر پروفیسر ساجد میر، مولانا یاسین ظفر صاحب، مولانا عبد المالک صاحب اور علامہ ریاض حسین کو نہیں جانتے؟ یہی لوگ مدارس چلانے والے ہیں اور مدارس کی تنظیمات کے بھی ذمہ داران ہیں۔ محترم سامعین، آخر میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے آخر میں DGI-SPR کو سمجھانے کے لیے ایک شعر بھی ان میں لکھا ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ محترم سامعین، یہ جتنے بھی تنظیمات ہیں مدارس کے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ جو انٹرنیشنل سطح پر کام کرتا ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، اسی طرح تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے، اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ پاکستان ہے، اسی طرح رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان ہے، اسی طرح وفاق المدارس الشیعہ پاکستان ہے۔ ان تمام کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے جو DGI-SPR نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد پریس ریلیز جاری کی تھی کہ 50% مدارس ہمارے پاس رجسٹر ہے لیکن 50% مدارس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے۔ تو یہ ایک کمزوری کی بھی علامت ہے۔ آپ کے ملک میں 50% مدارس ایسے چل رہے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال اکابرین نے ان کے بارے میں مشترکہ طور پر بیان جاری کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچائے جو مدارس کے بارے میں اس طرح کا سوچ رکھتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا